السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ساجد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ساجد انسپائر۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج اس ویڈیو کے اندر ہم نماز کے بارے میں جانیں گے کہ نماز کن حالتوں میں نماز کی معافی ہے اور کن حالتوں میں نماز جو سی ہے اس کو لازمی پڑھنا ہے، اور ان کے قواعد و ضوابط اللہ کے نبی نے ہمیں کیا سکھائے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ہو سکے تو دوسرے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر بھی لازمی کیجیے گا۔ میرے بھائی، نماز وہ عبادت ہے جو فرض عبادات میں سے سب سے افضل عبادت ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ افضل عبادت ہو اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیمات نہ دی ہوں۔ مکمل تعلیمات اللہ کے نبی ہمیں دے کر گئے ہیں، اور قرآن بھی اس کے بارے میں کچھ فرماتا ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 286 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالتا بلکہ آسانی چاہتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک کے اندر کسی بھی قسم کے کام کو بوجھ نہیں بنایا۔ دین اسلام آسانی کا نام ہے، اس لیے نماز جیسی عبادت میں بھی اللہ رب العزت نے آسانی کو جو ہے ملحوظ خاطر رکھا۔ اگر ہم بات کریں عورتوں کی بارے میں تو حیض کی وہ حالت ہے جس کو ہم مینسنس کنڈیشنز بھی کہتے ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے دو کاموں سے عورت کو آزادی دی ہے، روزے کے بارے میں اور نماز کے بارے میں۔ لیکن جیسے ہی وہ حیض کی کنڈیشن سے پاک اور صاف ہو کر باہر آئے گی تو اس کو جو سا ہے روزے کی جو سی ہے وہ قضا کرنی پڑے گی، لیکن نماز کی اس کو معافی ہے، نماز اس کو قضا نہیں کرنی پڑے گی۔ پھر کوئی پاگل ہے، کوئی ذہنی بیمار ہے، اس کو نماز اس کے اوپر فرض نہیں ہے، اس سے نماز کا سوال نہیں ہوگا۔ پھر اور آسانی کہاں ہمیں ملتی ہے کہ اگر کوئی مسافر ہے تو اس کو نماز قصر ادا کرنے کا حکم ہے کہ فرض پڑھ لو، وہ بھی آدھے پڑھ لو، اگر 4 فرض ہیں تو وہ 2 پڑھ لو، آدھے پڑھ لو، لیکن معافی اس کو نہیں۔ اچھا، پاگل کو، ذہنی مریض کو، عورت کو اور مسافر کو جو کہ بالکل تندرست ہے، ان کے لیے یہ احکامات ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں آگے ان کی جانب جو عام نارمل کنڈیشن میں صحیح صحت مند تندرست مسلمان ہے، مرد ہو یا عورت، اس کے بارے میں احکامات کیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے 845 نمبر، کہ اگر تم کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو بیٹھ کر نماز پڑھ لیا کرو۔ پھر اسی بارے میں کہ بعض ٹائم انسان بیمار ہو جاتا ہے، بیماری کی حالت میں نماز کے کیا احکامات ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1117 ہے جی، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تمہارے اندر جو سا ہے، بہتر ہے کہ تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو، یہ افضل ہے۔ پھر اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی سکت نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹھ کر نماز پڑھو۔ اگر بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھو۔ یہ ہے دین اسلام کے اندر نماز جیسی اہم عبادت جو سب سے افضل عبادت ہے، اس کے بارے میں نرمی کے احکامات۔ ہاں، اگر ان کے ثواب کی بات کی جائے، ان کے اجر کی بات کی جائے تو اس کی بھی رہنمائی اللہ کے نبی نے ہمیں کر دی ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1115 کے اندر، کہ سب سے افضل عمل تو یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھی جائے۔ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی سکت نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھو، اور بیٹھ کر نماز پڑھو گے تو کھڑے ہونے کی نسبت آدھا ثواب ملے گا۔ پھر اگر بیٹھ کر بھی نماز اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں پڑھ سکتے تو پھر جو سا لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھو، تو لیٹ کر نماز پڑھنے کا ثواب بیٹھ کر نماز پڑھنے کی نسبت آدھا ملے گا۔ یعنی کہ دین میں مشکل نہیں ہے، آسانی ہے، لیکن اجر اور ثواب جو سا ہے وہ بھی آدھا آدھا ملے گا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری سال تھا، آپ بیمار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں گھر میں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1113 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، اور
پھر آپ نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ لوگ جو سے تھے وہ اس نماز میں کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ کیا کہ بیٹھ جائیں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام اس لیے ہے کہ تم اس کی پیروی کرو، جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، جب وہ سجدے کے لیے اس سے سر اٹھائے تو تم بھی سجدے سے سر اٹھاؤ۔ یہ اللہ کے نبی نے بیٹھ کر نماز نہ صرف پڑھائی ہے بلکہ پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1118 کے اندر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضعیف ہوئے تو پھر آپ جو سا ہے بیٹھ کر نماز پڑھتے، بیٹھ کر رکوع کرتے، اور جب بیٹھ کر آپ نماز پڑھتے تو آپ تلاوت قرآن مجید بیٹھ کر جو سا ہے لمبی آیات جو سی ہیں ان کو تلاوت فرماتے۔ جب آپ نے رکوع کرنا ہوتا تو اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کر 30 سے 40 آیات تلاوت کرتے پھر رکوع کرتے۔ یعنی کہ اگر بندہ، اگر کوئی انسان، اگر کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت، اگر وہ بیمار ہے یا ضعیف العمر ہے تو پھر اس کے لیے حکم ہے کہ وہ بیٹھ کر اپنی نماز کا آغاز کر لے، بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ جب اس کو پتا ہو کہ میں نے اب رکوع کرنا ہے، رکوع اور سجود کی جانب جانا، تو وہ کھڑا ہو جائے۔ کھڑے ہو کر اللہ کے نبی کا جو سنت طریقہ وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کھڑے ہو کر 30 سے 40 آیات تلاوت فرماتے تھے اور پھر اس کے بعد رکوع اور سجود فرماتے تھے۔ امید ہے کہ آپ نے نماز کو پڑھنے کے حوالے سے کہ نماز پڑھنی کیسے ہے، کیونکہ معافی تو اس کی کسی حالت میں بھی نہیں ہے، نمازی کو کسی حالت میں بھی معافی نہیں ہے، اجر و ثواب میں کمی ہے، لیکن جو سا ہے وہ کسی صورت معافی نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر نہیں نماز پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھو۔ اگر جو سا ہے کسی کو معافی ہے تو وہ دیوانے کو ہے، وہ پاگل کو ہے، وہ جو ذہنی طور پر بیمار ہے، جس کو شعور حاصل نہیں ہے، اور وہ عورت جو حیض کی حالت میں ہے اس کو معافی ہے، اور نماز قصر کی اس کو صرف مسافر بندے کو جو سا آزادی ہے، وہ بھی فرض نماز آدھی پڑھے گا، لیکن باقی کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہے۔ قیامت والے دن جو سا ہے فرض عبادات میں سے سب سے پہلا جو سوال ہونا ہے وہ نماز کا ہونا ہے۔ تو میرے بھائی اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ نماز کی کسی صورت بھی چھوٹ نہیں ہے، نماز کے بارے میں کسی قسم کی اللہ تعالیٰ کے حضور سے کوئی نرمی نہیں ہے سوائے اس کی جو میں نے آپ کو ابھی بتا دی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جو نماز کے بارے میں نے آج آپ کو معلومات دی ہے، اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے دوستوں تک پہنچائیں، تاکہ یہ دین والا معاملہ، یہ دنیا کے ساتھ جو جڑا ہوا جو نماز والا معاملہ، یہ دوسرے احباب بھی جو ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ساجد انسپائر کو اجازت دیں، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔